رمضان شریف کی آمد ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کہ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزہ لغت میں رکنے کو کہتے ہیں۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رک جانے کا نام ہے، اور اصطلاح شریعہ میں طلوع ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک بنیجت عبادت، عقل و شرب سے اور وظیفہ زوجیت سے قصداً رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ساری شریعتوں کے اندر ہی مشروع رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ روزوں کی فرضیت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ شور ختم کرو، بہت شور ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دن قبطیوں سے نجات ملی تھی، فرعون اور اس کے ساتھی دریا میں غرق ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دریا سے گزر گئے، ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں۔ تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزے کی تلقین دی، اور ساتھ فرمایا کہ وہ 10 محرم کو رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا رکھو، یا 10 کے ساتھ 11 شامل کرو تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ پھر 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو پھر حضور نے ارشاد فرما دیا جس کا جی چاہتا ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھ لے، اور جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ رکھے، لیکن اس سے پہلے رکھنا لازم تھا۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے دور میں قحط پڑا تھا، تو اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ ایک وقت کھانا کھاؤ اور دوسرے وقت کا کھانا بچا کے ان علاقوں میں بھیجو جہاں قحط پڑا ہے۔ تو قوم نے بادشاہ کا سیاسی حکم نامہ قبول کیا، ایک وقت کھانا کھایا اور دوسرے وقت کا کھانا بچا کے ان علاقوں میں تقسیم کیا جہاں قحط پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جتنی امتیں گزری ہیں سب پہ روزے فرض رہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس پہ شہادت ہے کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، جو تم سے پہلے امتیں گزر گئی ان کے اوپر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان شریف آئے، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ اس سے کی بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ رمضان زیادہ تر 29 کی ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہو یا 30، اللہ ثواب پورے 30 کے عطا فرماتا ہے۔ یہ سنت پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اگر کہ روزے 29 بھی ہوں لیکن ثواب اللہ تعالیٰ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی کہہ لیں کہ ہر سال ہی ہم سنتے ہیں جب چاند طلوع ہوتا ہے نا ماہ رمضان کا،
تو جس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ دوسرے دن یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایک روزہ مولوی کھانا ہے. اور پھر جب 29 روزے ہو گئے ہیں اور 29 میں چاند نظر آ گیا تو اعلان ہو گیا، تو پھر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک روزہ مولوی کھانا. تو آج تک چاند تو 31 کا ہوا ہی نہیں، ایک پہلے کھلا دیتے ہیں ایک بعد میں کھلا دیتے ہیں. تو یہ بے احتیاطی ہے زبان کی جو جہنم میں جانے کا سبب بنے. تو ہمیں اس حوالے سے پورا محتاط رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید کرو. اب کس کا جی چاہتا ہے کہ اتنے لوگوں کے روزے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے؟ تو ہمیں اس لحاظ سے خیال کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی 9 رمضان المبارک میں سے 7 29 کی اور 2 30 کی. تو وہاں تو یہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا شدت سے انتظار فرماتے ہیں، حتیٰ کہ 2 مہینے پہلے انتظار کرنا شروع. جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کے نبی دعائیں مانگتے، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، بلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہماری زندگی میں اتنی برکت آ جائے کہ ہم ماہ رمضان کی برکتیں دیکھ سکیں، ماہ رمضان کے انوار کو ہم حاصل کر سکیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اس مہینے کا اعزاز ہے، اس کی تقریم ہے، اس کا پروٹوکول ہے. بلکہ ایک اور حدیث سنیے کہ ماہ رمضان کے اعزاز کے لیے، اس کی تقریم کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے. حالانکہ جنت کے تو کوئی گرد و غبار تو نہیں، وہاں کوئی آلودگی تو نہیں، وہاں تو زمین بھی کستوری کی. ہمارے ہاں جب ہوا چلتی ہے تو گرد اٹھتی ہے، لیکن جنت میں جب ہوا چلے گی تو کستوری کی خوشبو پھیل جائے گی. لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان کے اعزاز کے لیے، اس کی تقریم کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے پورے 11 ماہ جنت کو سجایا جاتا ہے. اس کی چمک دمک، اس کی خوشبو، اس کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو ہی ماہ رمضان گزرتا ہے تو پھر اگلے سال کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے کچھ سبق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے اور صحابہ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے کہ ہمارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ظاہری طور پہ برکتیں ہیں. اور باطنی طور پہ فرمایا جو ماہ رمضان کو پا لیتا ہے اور اس میں پھر نیک اعمال کرتا ہے، اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے. یعنی عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے 70 گنا. اللہ اکبر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اس کے لیے تیار کرتے، ابھارتے، یہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو. اور حدیث کے لفظ ہے شد المیزرہ. جب یہ ماہ رمضان آ جاتا تو اللہ کے رسول لنگوٹا کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتا، خود بھی جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جاتے. تو یہ مہمان مہینہ ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا چاہیے. عبادت کا ذوق گھر والوں کا بڑھانا چاہیے. بلکہ جب تم گھر کو صاف کرو گے تو بچے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، پہلے تو امی صفائی کرتی تھی اور باجی صفائی کرتی تھی، آج خود بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، ابو بھی لگے ہوئے ہیں. تو انہیں کہنا بیٹا ماہ رمضان آ رہا. تو بچوں کے دل میں ماہ رمضان کی محبت پیدا کرنا اور دوسرے کے دل میں ماہ رمضان کی محبت پیدا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے.
تو اس میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو روزہ فرض کیوں ہوا؟ کوئی بچت مقصود تو نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سارا دن اتنا نہیں کھاتے جتنا افطاری میں کھا لیتے، بہت ساری چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ماں بھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، تو وہ جو 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والی اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے، بے چینی اس کی بڑھتی ہے تو وہ بلکتا ہے، تو ماں کے جو 10 منٹ ہوتے ہیں نا برجی خانے میں دودھ گرم کرنے کے لیے، تو اس کو پتا کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ تو بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قدرت نے ماں کا دل ایسا نرم بنایا۔ وہ ماں کے پیار کو 2 لفظوں میں بیان کیا تھا تابش نے کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ جب بچپن میں نکلا تھا مجھ سے امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اب تو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن میری ماں رات کو سوتی نہیں کہیں میرے لال کو ڈر نہ لگے۔ یہ ایک ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی محبتیں ہیں۔ سمندر کی تہہ تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے بڑے کنڈے ایجاد ہو گئے جو پورا کنٹینر تول لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ترازو ایسا ایجاد نہیں ہوا جس نے ماں کے پیار کو بھی تولا۔ تو ایک ماں کا پیار یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا لال بھوکا رہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ماں کا روپ دیکھنا ہوگا۔ وہی ماں جو بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، تو بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، تو ڈاکٹر جو دوائی تجویز کرتے ہیں وہ کڑوا سیرپ۔ بچہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر، وہ کڑوا سیرپ پیتا نہیں، بچہ ضد کرتے تو پھر ماں اس کو زبردستی ٹانگوں میں دبا دیتی اور اس کا منہ کھول کے اس کے منہ کے اندر چمچ ڈھیلتی۔ بچہ باہر کو نکالتا ہے، ماں کی آرزو ہے کہ یہ بچہ روتا ہے، ماں ہنستی۔ یہ تو ماں بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور آج بچہ رو رہا ہے اور ماں ہنس رہی تھی۔ یا ماں کی محبت ختم ہو گئی، یا ماں کی ممتا رخصت ہو گئی، یا ماں صفات ہو گئی؟ نہیں، ماں جانتی ہے، بچہ نہیں جانتا۔ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے، اگر یہ کڑوا سیرپ پی لے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو ماں کی نظر اس شفا پہ لگ گئی، تو نہ چاہتی ہوئے زبردستی اس کو سیرپ پلاتی۔ اس لیے رب بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے، تو پھر کیوں چاہ لیا؟ کہا میرے بندو تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں، بچت کرنا مقصود نہیں، کھانا دکھا کے پیچھے ہٹانا مقصود نہیں، لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ تمہارے باطن میں جو خرابیاں آ گئی نا، حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، کدورتیں، جو دل کا زمین جو ہے وہ گدلی ہو گئی ہے، تو تقوی کا نور دینے کے لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ چند دن کی بھوک پیاس تم کاٹ لو، نتیجہ تقوی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اس کے لیے کوئی بچت مقصود نہیں ہے، یہ تقوی کا حصول ہے۔ اور جو روزے رکھ لیتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، یہ شرط ہے اپنا احتساب۔ اصل میں ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، اوروں کا احتساب کرتے۔ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا ایڈی گھر بیٹھی انہوں پڑھے، ہم اپنے لیے بہترین وکیل ہیں اور اوروں کے لیے بہترین جج ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اندر اترنا تھا، اپنا احتساب کرنا تھا۔ ہمارے اسلاف اپنا احتساب کرتے تھے، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا جب کوئی خوبی دیکھنی ہوتی اوروں کے اندر دیکھتے، اور جب کوئی عیب دیکھنا ہوتا اپنے اندر دیکھتے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تو سر سے لے کر پاؤں تک، جو ویسے ہم کہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، لیکن اپنے اندر میں کوئی عیب نظر نہیں آتی، اوروں کے ہم عیب ڈھونڈتے رہتے، کیڑے نکالتے رہتے۔ تو احتساب بہت ضروری، اپنا احتساب اپنے من میں ڈوب کر پاکا صراط کی زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کو قید میں لیتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، جس نے روزے رکھے
تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مغفرت والا، رحمت والا، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، اور جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر بہت ساری چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو ہم پہلے ہی جو ہے وہ خرید و فروخت کر لیا کرتے، لیکن ہم ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم بازار کے دھکے کھاتے ہیں، پہلی چیز سستی ہے پہلی کر لیں، اور وہ ذکر فکر عبادت کے اندر لمحات گزارو، جو عید کی شاپنگ ہے وہ بھی پہلے کر لیں۔ جس طرح ہم ماہ رمضان سے 2 دن پہلے ہوتے ہیں، جو ہی ماہ رمضان گزرتا ہے پھر وہیں یہاں کھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے کمائی کی ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ چاند رات کو سب کچھ لوٹ لیتا ہے، ہم اتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، اور اپنے احتساب کے اندر ہم دیکھیں کہ جو چیزیں ہماری ضروری ہیں وہ ماہ رمضان سے پہلے کریں، اور جو عید کی شاپنگ کرنی ہے وہ بھی ہم پہلے ہی کرنا ہے، اور کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کریں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، وہ ہماری بازاروں میں گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے اسلام مسلم پہ گزارتے تھے، تو اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ فرمایا کہ اس رات، اس مہینے میں ایسی رات بھی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر، اور اس کی تلاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے پہلے 10 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن 10 راتیں اعتکاف کیا، اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پہلے شے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر دوسرے شے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر پھر بھی نہیں ملی، اور پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اب میں اعتکاف کرنے لگا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سارے صحابہ نے اعتکاف کیا اس رات کو پانے کے لیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر سال حضور اعتکاف کرتے تھے، تو یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بھی ادا کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان کو ذکر فرقت اور عبادت کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے، نہ جانے زندگی میں پھر دوبارہ یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اور اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنا احتساب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، نظر فکر کی حفاظت نہیں کرتے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ بھوک تو مقصود ہی نہیں، مقصود تو تقویٰ تھا، تو وہ تو حاصل نہیں کیا تمہاری زبان جھوٹ بھی بولتی رہی، غیبت بھی کرتی رہی، وعدہ خلافی بھی ہوتی رہی، بد نگاہی بھی ہوتی رہی، اور تم سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال بھی کرتے رہے، اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر بھی کرتے رہے، اپنے کانوں کے سماعت کو بھی تم نے حرام سے پر کیا، تو فرمایا جس نے یہ کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اور اس کے اعزاز اور اس کی تقریب اور اس کے پروٹوکول کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے، صحابہ کو اس کے لیے ابھارتے، فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ نور کے اندر فرمایا قرآن کا نزول ہوا، اور فرمایا جس نے ماہ رمضان میں کسی کی افطاری کروا دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دیتا ہے، اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی افطاری کرانے والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ دیکھیے کرم نوازیوں کا رنگ، تو فرمایا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ اچھا صحابہ بڑے زندہ دل لوگ تھے، امت کا بھلا کرتے تھے، آنے والے غریبوں کا بھلا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کی افطاری کرائیں، غریب لوگ ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا میرا اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جس نے کسی کو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کرائی۔ اب صحابہ نے تو اتنی بات ہی کہی، لیکن میرے حضور تو دل کے حالات جانتے تھے کہ کسی کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ دودھ بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے، 250-300 کلو ہو جائے گا، تو وہ کیا کرے؟
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا مالک جو اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے کسی کو ایک کھجور سے افطاری کروا دی. اب کھجوریں بھی مہنگی ہونی تھی. وہ ہم تو یہ سوچتے رہتے نا کہ یہ جائے گا تبدیلی آئے گی, وہ آئے گا تبدیلی آئے گی. یہ الیکشن سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں, بس الیکشن ہونے پہ ٹھیک ہو جائیں گے, پھر اسٹیبل ہو جائیں گے. تو بھائی وہی چور ڈاکو آئیں گے, چہرے بدلیں گے, نظام وہی ہوگا. اب تو چہرے بھی نہیں بدلے. ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی, آنکھ میں موتیا اتر آیا. پہلے ہم جن سے تنگ تھے اس سے اور بدتر آ گئے. آپ دیکھ لو پیچھے ماضی کے اندر جب وہ نعرہ مارتے تھے کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارتے تھے تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ خیر خواہ ملک کے بن کے آئے, لیکن وہ روٹی بھی لے گا, کپڑا بھی لے گا, مکان بھی لے گا. پھر ہم نے شیر کی داڑھ بھی سنی. 8 سال سے شیر بھوکا تھا, وہ ہڈیاں توڑ گیا, خون پی گیا. پھر تبدیلی کے نعرے بھی سنے, اور پھر سارے مل کے پی ڈی ایم بھی ہے جو اس نے حال کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اب بھی یہ پی ڈی ایم کی دوسری شکل آ گئی. تو ہم آرزو کرتے ہیں کہ یہ جائے گا تبدیلی آئے گی, وہ جائے گا انقلاب آئے گا, یہ ہو جائے گا تبدیلی آئے گی. میری بات لکھ لو, ایسے تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. دنیا پہ تبدیلی جب بھی آئی قرآن کے ساتھ آئی. میرے حضور قرآن سے انقلاب لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کے سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری حالت, خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے, یا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو انقلاب آنا ہے قرآن کے ساتھ, اور رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. خود بھی قرآن کے ساتھ جڑو اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑو. تو آرزو ہماری یہ ہے کہ دنیا کے اوپر پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو. تو ایسے ہوگا نہیں جب ہم خود نہیں بدلیں گے, اپنا احتساب نہیں کریں گے, تو کبھی تبدیلی کے سوتے اوپر سے نہیں پھوٹیں گے. تبدیلی اندر سے پھوٹتی ہے. جب ہم خود تبدیل ہوں گے پھر تبدیلی ہے. اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران بنتے ہیں. اللہ اکبر. تو کھجوریں بھی مہنگی ہونی تھی, تو اللہ کے رسول نے اس امت پہ کرم کرتے ہوئے فرمایا میرا مالک یہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے کسی کو سادے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا. ایک سادے پانی کے گھونٹ سے افطاری کرا دی. فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا, اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دے گا, اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اتنا ثواب اس کو بھی عطا کر دے گا, اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنا احتساب کر کے ماہ رمضان کے نور کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں, اور اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اور گھر والوں کو بھی جگائیں اور خود بھی جاگیں, اور اس سے زیادہ نفع حاصل کریں. قرآن کی تلاوت, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا, یہ اپنا معمول بنائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے. وما توفیقی الا باللہ.